اللہ نے میاں بیوی کا رشتہ بہت عجیب بنایا ہے۔ جہاں یہ بہت مضبوط ہے وہاں ہی بہت نازک اور کمزور بھی ہے۔ ہم اکثر سنتے رہتے ہیں کہ میرا خاوند کسی اور عورت کی طرف متوجہ ہے، دوسری شادی کرنا چاہتا ہے، گھر کو ٹائم نہیں دیتا، دیر سے گھر آتا ہے، ہر وقت موبائل پر لگا رہتا ہے۔ بیوی کو تھوڑی بہت کوشش کرنی چاہیے کہ شوہر کو اپنے گھر اور فیملی میں دوبارہ واپس لا سکے اور وہ کسی اور عورت میں دلچسپی نہ لے۔ معذرت کے ساتھ جب کسی کپڑوں کے برانڈ پر سیل لگی ہو تو خواتین کوئی جوڑا ہاتھ سے جانے نہیں دیتیں۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے شوہر کو اتنی آسانی سے کسی اور کے حوالے کر دیں؟ اس لیے ضروری ہے کہ آپ خود کو بدلیں۔ جب شوہر گھر آئے تو اچھے طریقے سے مسکراہٹ کے ساتھ خوش آمدید کہیں، اس کو پانی پیش کریں، کھانے کا پوچھیں۔ سب رشتہ داروں کے شکوے شکایتیں غیبتیں چھوڑ کر صرف اپنے گھر کی بات کریں، اپنے بچوں کے بارے میں بات کریں، اپنی ذات کے بارے میں بات کریں، اس کی ذات کے بارے میں بات کریں، کوئی گلہ شکوہ نہ کریں۔ کبھی اس کے ان سب کاموں کی تعریف بھی کریں جو وہ آپ کے لیے انجام دیتا ہے، اس کے ہونے کا شکریہ ادا کریں، اس کی ذات کو اہمیت دیں۔ خواتین کو اکثر میں نے دیکھا ہے کہ باقی گھر کے سب کام ہو جاتے ہیں، صرف خاوند کی طرف دھیان نہیں ہے، جو کہ اس سلسلے میں بہت اہم ہے۔ شادی سے پہلے ہر لڑکی کو تیار ہونے کا، بننے سنورنے کا شوق ہوتا ہے۔ شادی کے بعد یہ شوق پتہ نہیں کہاں چلا جاتا ہے۔ بناؤ سنگھار اور میک اپ کرنا تو دور کی بات، کئی دنوں تک کنگھی نہیں کی جاتی۔ خاوند کے لیے تیار ہونا سیکھیں، بناؤ سنگھار کیا کریں۔ آپ اس کو ٹائم دیں گی تو وہ کیوں دوسری طرف بھٹکے گا؟ آپ خوشبو کا استعمال کریں۔ یہ میں نہیں کہتی کہ فل میک اپ کر کے تیار ہوں، پر کاجل لگائیں، اپنے مزاج کے مطابق جو بھی کلر پسند ہو، ہلکی یا شوق لپسٹک لگائیں۔ اس پر خواتین کہہ رہی ہوں گی کہ ہم سے نہیں تیار ہوا جاتا، تو بھائی جب آپ کسی تقریب میں جاتی ہیں تب تو ضرور تیار ہوتی ہوں گی، تو پھر جس کے لیے اللہ نے اجازت دی ہے، جس کا سب سے پہلے حق ہے، اس کے لیے تیار کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں نے اکثر سنا ہے، بہت سی خواتین کہتی ہیں کہ ہمیں سادہ رہنا زیادہ پسند ہے۔ سادگی کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ کے پاس سے لہسن ادرک کی بو آئے۔ خوشبو کا استعمال تو کر سکتی ہیں نا، منہ ہاتھ دھو کے یا نہا دھو کے کپڑے چینج تو کر سکتی ہیں نا، صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوں، اچھے سلیقے سے بال بندھے ہوں، خوشبو لگائی ہوئی ہو تو کون کہہ سکتا ہے کہ آپ کسی سے کم ہیں؟ ایسا کریں گی تو یاد رکھیے آپ کا شوہر کہیں نہیں جائے گا۔ جو آپ کے لیے سارا دن مشقت کرتا ہے وہ کیوں چاہے گا کہ دوبارہ خرچہ کر کے دوسری شادی کرے؟ ایک بیوی کا خرچہ اٹھانا آسان ہے یا دو کا؟ آپ کو خوش رکھنے کے لیے وہ آپ کی ہر فرمائش بغیر کسی حیل و حجت کے پوری کرتا ہے، تو آپ کا بھی یہ فرض ہے کہ آپ اس کا خیال رکھیں، اسے ذہنی سکون دیں۔ ہر وقت اس کے گھر والوں کی برائیاں کر کر کے آپ اس کے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی، بلکہ آپ خود بھی بے سکون رہیں گی۔ جس طرح آپ اس کی ذمہ داری ہیں، اسی طرح وہ بھی آپ کی ذمہ داری ہے۔ اگر وہ آپ کی خوشی کا خیال کر سکتا ہے تو آپ کیوں نہیں؟ اور پھر آپ کو روز تیار دیکھ کر آپ کے بچے آپ سے یہ نہیں پوچھیں گے، ماما آپ اتنا تیار ہوئی ہیں، ہم کہیں جا رہے ہیں؟ اللہ سے اپنے شوہر کی لمبی عمر کی دعا مانگا کریں اور اللہ سے ہر وقت گلے شکوے کرنے کی بجائے شکر ادا کرنے کی توفیق مانگا کریں۔ اللہ آسانیاں بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، یہ تحریر تھی نیلم علی کی۔ آپ کو میری آج کی ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی تو پلیز میری ویڈیو کو لائک کیجیے، آپ کے لائک کرنے سے میرا حوصلہ بڑھ جاتا ہے، اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اور ہاں بیل آئیکن تو ضرور دبا دیجیے گا تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔